سرداری دعوت کی شرط کے ساتھ مشروط ہے. یہ منصبی فریضہ ہے میرا. امام کا فریضہ منصبی فریضہ اس لیے ہوتا ہے وہ امامت کرتا ہے، اس لیے امام کہلاتا ہے. اب اگر امام صاحب مسجد کی ہر خدمت کرے، صفائی بھی کرے، مسجد کی صفحے بھی بچھائے، پانی بھی بھرے، پنکھے بھی چلائے، لائٹ بھی جلائے، نمازیوں کے جوتے سیدھے بھی کریں، صاف بھی کریں، ٹوائلٹ بھی دھوئیں، آنے والے نمازیوں کا استقبال بھی کریں، لیکن امامت نہ کریں، صاحب نہیں امامت نہیں کر سکتے. تو کیا کہیں گے کہ اس شخص کو امام کہلانے کا حقدار ہوگا یہ؟ اور اگر امام یہ کہے کہ نہیں امامت میرا کام نہیں ہے. ڈرائیور کا منصبی فریضہ کیا ہے؟ ڈرائیونگ. اور ڈرائیور سب کام کرے، گاڑی کو دھوئے بھی، اپنے مالک کے لون میں پانی بھی ڈالے، بطخوں کو دانہ بھی ڈالے، اس کے پوتے کے پاؤں میں تیل بھی لگائے، جوتوں کی مالش بھی کرے، اور دروازے پر کھڑا ہو کر شام تک اپنے مالک کی تعریف بھی کرے. لیکن کیا ڈرائیونگ نہیں ہے، اسٹیئرنگ پر نہیں بیٹھ سکتا. ارے بھائی میرا وہاں دربھنگہ سے فلائٹ ہے، نہیں صاحب لیکن نہیں بیٹھ. کیا ڈرائیور کہلانے کا مستحق ہے؟ اگر ڈرائیور یہ کہے نا جی ڈرائیونگ ہمارا کام نہیں، تو خیر حکومت کا وہ فرد جو کہہ رہا ہے دعوت ہمارا کام نہیں ہے. ایسا ڈرائیور ہے جو کہتا ہے ڈرائیونگ ہمارا کام نہیں. ایسا امام ہے جو یہ کہتا ہے امامت ہمارا کام نہیں. ایسا ڈاکٹر ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ ڈاکٹری ہمارا کام نہیں. تو ایسے ڈاکٹر کو، ایسے امام کو، یا ایسے ڈرائیور کو جو یہ کہے کہ ڈرائیونگ ہمارا کام نہیں، مالک کے ذہن میں دل میں کبھی وقت آ سکتی ہے، قدر و منزلت آ سکتی ہے، اس کی نگاہ میں بھا سکتا ہے؟ نہیں بھا سکتا. ایسے ہی ہم بندے ہیں اپنے رب کی نگاہ سے ہم جی رہے ہیں، اس وجہ سے کہ جس کام کے لیے ہمیں اللہ نے اپنے نبی کی ختم نبوت کے صدقے میں نوازنے کے لیے ہمیں منتخب کیا تھا، وہ ہمارا کام نہیں رہا. ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہمارا کام نہیں رہا. اس لیے جو موجودہ ذبوح حالی ہے، جو پریشان حالی ہے، جو کہہ رہے ہیں نا حالات ایسے ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں چل رہے. خصوصاً آج کل کے زمانے میں تو بہت ہی عجیب مایوسی سی، کفر پھیل رہا ہے، شرک پھیل رہا ہے، ظلم پھیل رہی ہے، زیادتی پھیل رہی ہے. یہی نہیں ہمیں معلوم. قرآن پر ہمارا ایمان ہے. دیکھیے اسلام کو افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا دل سے قرآن نے نور کہا ہے، روشنی. اور جتنے باطل نظریات اور مذاہب ہیں ان کو کہا ہے اندھیرے. اندھیرے واحد کے صیغے میں نور، اور ظلمات جمع کے صیغے میں. جتنے باطل مذاہب نظریات ہیں، برائیاں ہیں، وہ ہے ظلمات. تو اندھیرے کبھی پھیلتے نہیں. یہ جو ہمیں غلط فہمی ہو رہی نا، اندھیرے پھیل رہے ہیں، اندھیرے پھیلتے نہیں. اندھیرے صرف خالی جگہ لیتے ہیں. اندھیرے میں پھیلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، روشنی پھیلتی ہے. اندھیرے صرف خالی جگہ رہتے، خلا رہتا نہیں ہے. قانون ہے فطرت کا، کوئی جگہ خلا رہے گا تو کوئی چیز بڑھ لے گی اسے. اگر آپ اچھی کھیتی نہیں بوئیں گے تو جھاڑ جھنکار پیدا ہو جائیں گے. اس میں جو ہے جھاڑ جھنکار کسی نے بوئے نہیں ہے، آپ نے کھیتی نہیں کی اس لیے جھاڑ جھنکار پیدا ہو گئے. اس حال میں رات کا وقت میں گھوپ اندھیرا ہو، ذرا سی ماچس کی تیلی جلائیے، موم بتی جلائیے تو ذرا سی دیر میں روشنی ہوتی، ختم ہو جاتی. جان حق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. قرآن پر ہمارا ایمان ہے. حق آیا باطل بھاگا. باطل جمنے یا پھیلنے کے لیے نہیں ہے، باطل تو بھاگنے کے لیے پیدا ہے، کیونکہ پیر ہوتے ہی نہیں. اصل یہ ہے کہ روشنی ہم نے جلائی نہیں. سچی بات یہ ہے کہ اندھیرا کوئی چیز نہیں. اندھیرا روشنی کے نہ ہونے کو کہتے ہیں. محسن صاحب کی ذمہ داری تھی کہ مغرب کے وقت روشنی جلانی ہے، لائٹ جلانی ہے، اور وہ بھول گئے جلانا. تو سب آگے کی نمازی کیا کہتے ہیں؟ اللہ جی کیوں اندھیرا کر رکھا ہے؟ اندھیرا کر نہیں رکھا ہے، روشنی جلائی نہیں. یہی ہے میرے بزرگ. صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے ذمہ تھا اسلام کا نور سے لوگوں کے دلوں کو منور کرنا. ہم نے روشنی جلائی نہیں. اندھیرے انہوں نے نہیں کر رکھا، اندھیروں کے مجرم ہم ہیں کہ ہم نے کیا نہیں. اور حالات انتہائی سازگار ہیں. اندھیرے زیادہ ہو جائیں، انسانی فطرت کو اندھیروں سے وحشت ہوتی ہے، یہ بات ضرور ہے. اندھیرے میں گھبراتا ہے، بے اطمینانی کیفیت ہوتی ہے، سانپ نہ آ جائے، یہ نہ آ جائے، وہ نہ آ جائے. لیکن اندھیرے جب زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو روشنی کی طلب بھی بڑھ جاتی ہے. جس طرح سخت پیاس میں ٹھنڈے پانی کی ضرورت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے. کسی چیز کی کمی کے وقت میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اگر روشنی کی کمی ہو تو روشنی کی طلب بڑھ جاتی ہے. کسی جگہ ہو ایک دم کتنی رات خوشی محسوس ہوتی ہے. بجلی گئی بھی ہو کئی دن کی اور ایک دم بجلی آتی ہے، بتی آ جائے
تو پورے شور مچتا ہے نا، آ گئی بجلی آ گئی، بچے بھی خوش ہوتے ہیں، عید سی مناتے ہیں۔ اگر یہ ہے کہ اندھیرے بڑھ رہے ہیں تو روشنی کی طرف بڑھ رہی، پیاس بڑھ رہی ہے، انسانیت پیاسی ہے۔ سب گرمی کا موسم ہے، یہ جو ہمیں مخالف حالات لگ رہے ہیں، اس طرح سب گرمی کا موسم ہے، ہوٹوں پر پپڑیاں جم رہی ہیں، زبان پر کانٹے جم رہے ہیں، ایسے میں ٹھنڈے پانی کی بات بالکل مخالف بات کہتے ہو۔ ایسے وقت میں ہوٹوں پر اگر آپ ٹھنڈا پانی کا گلاس لگائیں گے تو چھین کر پی لیں گے۔ یہی ہو رہا ہے آج جو لوگ اسلام میں، خصوصاً مغرب میں تیزی سے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، ان میں زیادہ تر وہ لوگ مسلمان ہونے والے ہیں جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا سن کر پھر اسلام کو پڑھ رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں۔ ابھی یہ ہمارے ایک ساتھی ہیں قمر الدین بھائی، فرانس میں کام کرتے ہیں دعوت کا، پہلے جیلوں میں کام کرتے تھے، امریکہ میں تھے، بعد میں وہ چلے گئے وہاں پر۔ انہوں نے اتنی کلپ بھیجی ابھی 1-2 مہینے میں، بڑے بڑے قائدین، بڑے بڑے آفیسرز اور بڑے بڑے مالدار لوگ اسلام لا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اس میں جو ہے ان کا بات کی فون پر کہ پچھلے 5 سال میں فرانس میں اتنے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، پچھلے 5 سال میں، جتنا صرف ربیع الاول کے اس مہینے میں وہ توہین آمیز کارٹون کے واقعے کے بعد سیرت کو پڑھ کر لوگوں نے اسلام، ایسے حالات سازگار ہیں چاروں۔ عقلی علم کا زمانہ ہے، علمی عقلی ذہنیت کو اسلام کے علاوہ کوئی چیز مطمئن نہیں کرتی، دنیا بے چین ہے، اور چین صرف توحید پر میں، صرف اللہ کے آگے جھک جانے میں۔ چنانچہ ایسا ہو رہا ہے، اسے ماحول کو آپ کو مخالف کہہ رہے ہیں، ناسازگار کہہ رہے ہیں آپ، کیسا ہو رہا ہے؟ ابھی جان وان نے اسلام قبول کیا تھا، آپ نے سنا ہوگا، ہالینڈ کا ایک بہت جو ہے اسلام دشمن شخص تھا، جس نے اللہ کے نبی کے اہانت آمیز کارٹون کا کمپٹیشن منعقد کرنے کی تاریخ طے کی تھی۔ پوری دنیا کی مسلمانوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی، اردوغان چیخ رہے تھے، عمران چیخ رہے تھے، محمد بن سلمان نے 3 خط لکھے ہالینڈ کے پریزیڈنٹ کو، 3 خط، ایسے آدمی نے جس نے پورے سعودیہ کو تباہ کیا، اس کا حال یہ ہے، اس کے ہاتھ سے ہو رہا ہے، سب ہو رہے تھے۔ تو بعد میں اس نے کمپٹیشن، جو فرسٹ پرائز لائے گا اس کو $50,000 کا انعام دیا تھا، جو سب سے زیادہ توہین والا کارٹون بنائے گا نبی رحمت اللہ عالمین کا، اب اس کی دشمنی کو آپ اندازہ لگائیے کیسے۔ اس نے اسلام قبول کیا پھر بعد میں، تو پریس کانفرنس میں نے خود دیکھی ہے، تو اس نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ میں قرآن کے خلاف ایک کتاب لکھنا چاہ رہا تھا، قرآن کے خلاف۔ جب کتاب عادی ہو گئی تو سوچا پڑھوں تو میں کہ اپنے مقصد میں کتنا کامیاب ہوا ہے وہ ہوں، تو میں اس نتیجے میں پہنچا کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنے اعتراضات لوگوں نے کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جتنے اعتراضات کیے ہیں قرآن کے بارے میں، جو شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے، ان سب کے میں نے جواب اپنی کتاب میں لکھ دیے۔ قرآن کا اعزاز ہے، معجزہ ابھی بھی اللہ کے نبی کا کام باقی ہے، تو معجزہ اپنی تاثیر کے ساتھ سب کو عاجز کر دینے والا اسی طرح روز روز آتے رہتے ہیں واقعات۔ تو اس نے کہا کہ مطلب آئی ایم سیٹسفائیڈ ود اسلام، مطلب یہ ہے کہ آئی ایم مسلم، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ ایک جرنلسٹ تھے، انس نام کے شاید تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کہاں اسلام قبول کیا؟ کہاں اسلام قبول کرنے کا کیا مطلب کہ میں اسلام سے سیٹسفائیڈ ہوں تو میں مسلمان ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، کلمہ پڑھا آپ نے؟ کہ نہیں، کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کلمہ پڑھے بغیر مسلمان نہیں ہوتا، کیا آپ پڑھا دو، بعد میں اس سے کلمہ پڑھا۔ وہ میں یہ کہوں اگر اس وقت کا ابو جہل یا ابو لہب مسلمان ہو گیا تو یہ بالکل صحیح ہے۔ وہ خود یہ کہتا ہے، اس نے خود انٹرویو میں کہا کہ ہماری پوری تنظیم اور تحریک اور سیاسی جماعت کا یہ ہدف تھا کہ جو چیزیں، بری چیزیں انسانیت کے لیے کری ناپسند اور مغضوب ہیں، ناپسندیدہ ہیں، تکلیف دہ ہیں، ان سب کو اسلام کے ساتھ وابستہ کر کے اس کی تشہیر کی جائے کہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، مسلمان کر رہے ہیں، یہ مقصد تھا اس کا۔ ابو لہب ابو جہل بغیر دعوت کے مسلمان ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ناسازگار اللہ۔ حل صرف یہ ہے، ابھی مولانا خالد سیف اللہ سے میں نے تو کافی دن پہلے 6-7 قسطوں میں مضمون لکھا تھا، ابھی حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب کا بھی ایک مضمون آیا، راستے بند ہے سب کچھ ہے دعوت کے سوا، تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو نئی تعلیم پالیسی آ رہی ہے اور جس طرح لوگوں میں ارتداد پھیل رہا ہے اور اسلام سے دوریاں نوجوانوں میں، نئی نسلوں میں، غیر مسلموں کے ساتھ لڑکے لڑکیاں شادیاں کر رہے ہیں اور جو شدی ہو کر، اور اب یہ جو ہے رام مندر کے سلسلے میں آپ نے ان میں سے جو لوگ سوشل میڈیا سے رکھتے ہیں اور اخباروں وغیرہ کی خبریں پڑھتے رہتے ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہوگا لاکھوں لاکھ مسلمان داڑھی والے، ٹوپی والے، نقاب والی عورتیں
رام مندر میں فخر کے ساتھ چندہ دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کب سے حسرت تھی کہ ہمارے دیش میں رام کا بڑا بھویہ مندر بن جائے اور ہم اس کا ایک حصہ ہو رہے ہیں، ہمارے لیے بڑے فخر اور گرو کی بات ہے۔ اس طرح کہہ کے چندہ دے رہی ہیں اور دے رہے ہیں۔ ایسے وقت میں نئی نسلوں کے ایمان نہیں رہے گے، پھر ہم لوگ اپنے ایمان کو بچانا بغیر دعوت، مخالف ماحول کی سے کے جڑ سے صرف دائی ہی بچ سکتا ہے۔ اگر نسلوں کو اپنے دعوت پر کھڑا کیا نہیں کیا، اس لیے کہ آفینس از دی بیسٹ ڈیفینس۔ کھیل کا فائدہ بھی ہے، جو دوسرے کی ٹیمیں کھیلتے ہیں وہی اپنا پول بچاتے ہیں۔ اسلام کا مزاج، روشنی کا مزاج اقدام کا ہوتا ہے، دفاع کا نہیں۔ اسلام کا مزاج اقدام ہی ہے۔ ہماری ساری کوششیں دفاعی ہو گئی ہیں۔ دعوت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ثانوی درجے میں معذرت کرتے ہیں سب۔ ہماری دعوتی کوششیں بھی غلط فہمیاں دور کرنے والی ساری۔ ہم غدار نہیں ہیں، ہم باغی نہیں ہیں، ہم بے وفا نہیں ہیں، ہم ملک دشمن نہیں ہیں، ہم اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام ظلم نہیں سکھاتا، اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا، اسی پر مرتبط ہو رہی ہے۔ اقدامی سوچ ہی ختم ہو گئی ہے ہماری، اور قائدین بھی بس تحفظ کے نام پر ساری کوششیں کر رہے ہیں ہماری۔ تحفظ ختم نبوت، تحفظ ختم رسالت، تحفظ فلاں، تحفظ نام، یہ ہو رہا ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں دعوت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ اذان ہو رہی ہے۔